زرد جوڑے والی لڑکی کا موبائل ڈگمگایا تھا، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ آخر یہ صاف صاف جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ مر جائے تاکہ اسے معلوم ہو انسانوں کی دنیا میں فرشتہ بننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسے مرنے نہیں دوں گا میں، زندگی اس کے لیے سزا ہے اور اسے جھیلنی چاہیے۔ پیغام دیکھ کر وہ ایک پل کو رکی تھی، آنکھیں شیطانی انداز میں چمکی۔ ویٹ ویٹ ویٹ، کہیں تم اس کے اغوا کار تو نہیں ہو؟ یا تم نے ہی تو اسے نقصان نہیں پہنچایا؟ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو یقین مانو جہنم واقعی تمہارے لیے بنی ہے۔ کیس نے اچھمبے سے اتنا لمبا میسج پڑھا۔ اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ کیوں اسے مارا نہیں جا سکتا؟ کیس واقعی جاننا چاہتا تھا۔ زینیا نے کندھے اچکاتے ہوئے ٹائپ کیا۔ کسی انسان کو زندہ چھوڑ دینے کے لیے ایک ہی وجہ کافی ہوتی ہے کہ وہ انسان ہے، اور مہدی کمبیر ایک اچھا انسان ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو اسے مت مارنا، بس میسیجز پر اس لڑکی کی باتیں کروا لو۔ دھڑا دھڑ ٹائپ کر دے گی۔ وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا بنتا ہے۔ بیزار جواب۔ تم شاید اتنے برے نہیں ہو جتنے بنتے ہو۔ ترنت آئے جواب نے ایک پل کے لیے کیس کو ساکن کر دیا۔ وہ خون سے لت پت شخص کو اٹھا رہا تھا، اس کی آنکھوں پر پڑتا تھا۔ وہ ان آنکھوں کو کھلے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا کرنا چاہیے اسے علم نہیں تھا، لیکن وہ بس راہداریوں میں بھاگ رہا تھا۔ اس کی شرٹ خون آلود ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ تھک رہے تھے، لیکن وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اگلے مناظر ٹوٹے بکھرے تھے۔ اس نے اپنے بھائی کو ایمبولینس میں ڈالتے دیکھا۔ لوگ ان کی تصاویر بنا رہے تھے۔ وہ شل تھا، کسی کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس کا ہاتھ مہدی کے سینے پر تھا۔ دھک دھک کی یہ آواز اسے سکون دے رہی تھی، امید دلاسا دے رہی تھی۔ ہسپتال کے راہداریوں میں اس کے آگے پیچھے ڈاکٹرز تھے۔ اسٹریچر پر لیٹا وجود اس کے چہرے پر نیل پڑ گئے تھے۔ کوئی کیسے کسی انسان کو مار سکتا ہے؟ اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ سوچا۔ مہدی کے دوست پریشان تھے۔ کچھ لوگ تو ہسپتال ہی نہیں آئے، کہیں کوئی پولیس کیس نہ بن جائے۔ ہر کوئی ڈر رہا تھا۔ کھڑا تھا تو بس کیس کمبیر، لیکن کتنی دیر تک؟ تم کون ہو؟ کیس نے سطری سوال کیا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، مہدی زندہ ہے یا مر گیا؟ پھر تعارف۔ وہ زندہ ہے، اب تعارف؟ مجھے نہیں لگتا اب اس کی ضرورت ہے۔ اس نے بلاک کا بٹن دباتے ہوئے موبائل بند کر دیا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ کیس حق دک تھا، ایک تو اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، پھر مجھے ہی بلاک کر دیا۔ وہ کئی لمحے واقعی حق تک رہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ واقعی سمجھ نہ سکا۔ کیس کمبیر اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے ہاتھوں بلاک ہوا تھا۔ وقت میں کچھ پیچھے، عبداللہ زمان کو کی جانے والی پہلی کال کی طرف۔ اس نے اس آواز کو سننے کے لیے کئی سال اپنی سماعتیں بے قرار رکھی تھیں۔ کمبیر محل میں واقع کیس کمبیر کا شاہی کمرہ اس دن بھی ویسا تھا، شاہانہ، پرتعیش۔ بالکنی میں رکھے صوفے پر بیٹھا کیس سگار کو لبوں میں دبائے ہوئے تھا، آنکھیں دور کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھی۔ یہیں اسی بالکنی میں ایک طرف چھوٹی سی شیشے کی میز پر ایک موبائل رکھا تھا۔ یہ اس کا موبائل نہیں تھا، روزمرہ کے استعمال والا نہیں۔ اس موبائل پر وہ انکرپٹڈ وائس استعمال کیا کرتا تھا۔ کچھ دیر قبل ہی تو اس نے اپنی منگیتر کے باپ سے بات کی تھی۔ وہ اسے بلا رہے تھے، لیکن جو کیس نے کیا اسے برا لگا تھا۔ لیکن اسے اپنی پھپھو یاد تھی، کس طرح وہ تانے سہا کرتی تھی، کس طرح حاکم نواب نے اپنی بہن کا بدلہ کیس کی سب سے اچھی پھپھو امینہ بیگم سے لیا تھا، کس طرح ان کو نکاح اور ایک بچے کے ساتھ میکے کے در پر چھوڑا گیا تھا۔ فون کی چنگھاڑتی آواز اسے حال میں لے آئی۔ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھاتے ہوئے اس کے انداز میں رعونت تھی، ماتھے پر بل۔ ابتدا کیس نے کی، بلوچی زبان میں ایک ترش سوال، لیکن دوسری جانب سے ایک لڑکی کی آواز سن کر وہ تھم گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن خاموش کروا دیا گیا۔ وہ مسلسل اس کا نام پکار رہی تھی، گویا یقین کر لینا چاہتی ہو۔ اتنے عرصے بعد اپنا اصل نام سن کر وہ حال میں نہیں تھا۔ عبداللہ نام کی پکار اسے ماضی میں لے جاتی تھی، کہیں حال، کبھی اور کبھی مستقبل۔ آوازیں کیس کا خوف تھیں۔ وہ 155 IQ کا مالک آوازیں پہچاننے کے معاملے میں دنیا کا کم عقل ترین انسان تھا۔ کئی سالوں سے تمہارا انتظار کیے، ایک نسوانی آواز۔ کیس پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اس کے خاندان میں یوں لڑکیاں کسی مرد کو کال نہیں کیا کرتی تھیں۔ تم؟ کیس نے کچھ کہنا چاہا، جب وہ اسے ٹوک گئی۔ کیس کا رواں رواں کان بن گیا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ سنا، اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب چھوٹ ہی نہیں رہی۔ اس کی آواز کتنی خوبصورت تھی۔ کیس نے بے اختیار ہو کر سکون سے آنکھیں موند لیں۔ دوسری جانب سے اب بھی وہ کہہ رہی تھی۔ کئی لمحے وہ مزید کچھ کہتی رہی۔ کیس ہر ایک لفظ کو حفظ کر رہا تھا، نہ محبت، نہ انسیت، نہ کسی قسم کی کشش،
یہ ان کا گلٹی پلیئر ثابت ہو رہا تھا۔ میں بہت خوبصورت ہوں، سب کہتے ہیں، لیکن سب کہتے ہیں کہ عبداللہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر خود کو دیکھنے کا انتظار کیا ہے۔ میں نے انتظار کیا ہے کہ تم خود اعتراف کرو گے کہ تمہاری عورت زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا تم واقعی اتنی خوبصورت ہو؟ کیس دلکشی سے مسکرایا تھا، آنکھیں ہنوز بند تھیں، چاند کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ اس کے سوال کے جواب میں اسے درشتی سے خاموش رہنے کا کہا گیا، وہ واقعی خاموش ہو بھی گیا۔ کیس اسے سننا چاہتا تھا، وہ اسے پتہ نہیں کیوں سننا چاہتا تھا۔ یہ محبت، انسیت، کشش، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کئی برس بعد ایسے ہی بے سکونی، بے قراری اس نے کئی برس قبل اپنی پھپھو کی آنکھوں میں بھی دیکھی تھی۔ اس کے ابا جب اسے انتقام کے لیے تیار کرتے تھے، ان کی آنکھوں کی تپش اسے سب یاد تھی۔ میں تمہارے نام کے ساتھ یوزڈ ٹو ہو گئی ہوں۔ میں تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غیر ضروری شے دائرے میں آ گئی ہو۔ کیس اب کے سیدھا ہو کر بیٹھا، چاند کی روشنی اس کے ماتھے پر پڑ رہی تھی۔ کئی پل گوادر کو نم ہوائیں اپنا پیغام اسلام آباد نہ لا سکیں تو اسلام آباد کا سکون منتشر ہونے لگا۔ آ جاؤ عبداللہ، کئی پل بعد بے حد آزردگی سے کہا کہ عبداللہ کئی پل کے لیے کچھ کہہ نہ سکا۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، وہ مزے سے بولا، گویا اس کی تکلیف سے حظ اٹھا رہا ہو۔ تم کون ہو؟ کیس نے اضافہ کیا۔ وہی جسے تم اپنے نام پر بٹھا کر گئے اور وہی جس نے تمہارے نام کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ وہ کس اعتماد سے بولتی تھی، وہ کس طرح جواب دے کر لاجواب کرتی تھی۔ میں نے سنا تھا خاندان کی لڑکیاں بہت حیا والی ہوتی ہیں، بلا ضرورت مردوں سے بات نہیں کرتی، طنز کے تیر چلانے میں وہ ماہر تھا۔ میں نے سنا تھا خاندان کے مرد بہت غیرت والے ہوتے ہیں، اپنے نام سے جڑی لڑکی کا نام کسی اور کے ساتھ نہیں سن سکتے۔ کہا سنا سچ کہاں ہوتا ہے عبداللہ؟ وہ کس حق سے یہ نام لے رہی تھی اور کتنے عرصے بعد یوں اپنا نام سننا اچھا لگا تھا۔ کاش وہ اس پکار کو اپنی سماعتوں میں محفوظ کر پاتا، لیکن وہ جانتا تھا کال بند ہونے کے بعد اس کا دماغ کورا سلیٹ بن جائے گا۔ کیا تم نے واقعی میرا انتظار کیا ہے؟ نہیں، ایک لفظی جواب پر وہ تھم گیا۔ میں نے کبھی تمہارا انتظار نہیں کیا، میں نے تمہارے آنے کا یقین رکھا ہے۔ تمہیں آنا چاہیے عبداللہ، وہ جتا رہی تھی۔ اپنی بالکنی میں کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھے کیس کی آنکھیں یکدم چمکی تھیں۔ میں کیوں آؤں؟ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ مجھے تم سے ضد ہے۔ اگر تم کہتی تمہیں مجھ سے محبت ہے تو مجھے زیادہ مزہ آتا۔ انتقام نے اس کے لہجے میں سر اٹھایا۔ اگلے کئی لمحے اس کی طرف سے خاموشی رہی۔ کیس بھی خاموشی سے اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ آ جاؤ عبداللہ، اس نے گویا اپنی انا پر پیر رکھ کر کہا تھا۔ الفاظ نہیں تھے، ماضی کا فلیش بیک تھا۔ آگ، لاشیں، خون، نارنجی بھڑکتے شعلے، ان سب کے درمیان کیس کا دماغ کوئی یادداشت نہیں بنا سکا۔ سب گڑبڑ ہونے لگا۔ آوازیں کیس کا خوف تھیں، آوازیں اس کا برا ماضی تھیں۔ اگلے کئی لمحے کیس نے اسے بہت کچھ کہا، شاید انکار، شاید انتقام۔ وہ ماضی کے زیر اثر بہت کچھ کہہ گیا، یادداشت کا حصہ البتہ کچھ نہیں بن سکا۔ اب اگلے کئی لمحے اسے سسکیوں کی گھٹی گھٹی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ خدا کی قسم عبداللہ، میں تمہیں مر کر بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم اتنی مضبوط نہیں ہو جتنی بنتی ہو۔ وہ الجھ کر صفاق تبصرہ کر گیا۔ پچھلے چند لمحوں میں اس نے کیا کہا تھا اسے یاد نہیں تھا۔ وہ ایک فوبک انسان تھا۔ میں ذرا بھی مضبوط نہیں ہوں، میں ڈھیٹ ہوں عبداللہ۔ یہ نام، کاش وہ لڑکی یہ نام لینا چھوڑ دے۔ یہ نام کیس کو ماضی اور حال کے درمیان ایک پھندے پر لٹکا دیتا تھا، اور پھر اگلے کئی لمحے اس کے ذہن میں کوئی آواز پروسیس نہیں ہوتی تھی، کوئی یادداشت اس کے ذہن کا حصہ نہیں بنتی تھی۔ تھراپی، علاج، سیشن، کچھ بھی اسے ان آوازوں کے خوف سے نہیں نکال سکا تھا۔ میں اب مر کر بھی تمہارا انتظار نہیں کروں گی۔ اب اگر آؤ گے تب بھی میں تمہارے لیے نہیں ہوں گی عبداللہ۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ وہ کسی طرح اس عبداللہ نام کی گردان کو ختم کروانا چاہتا تھا تاکہ اپنی منگیتر سے ہوئی پہلی بات کو اپنے ذہن کے پردوں میں محفوظ کر سکے، لیکن بے سود۔ کال کٹ چکی تھی۔ وہ بے اختیار پریشان ہو بیٹھا، بے بسی بھرا غصہ اس کے دماغ پر حاوی ہونے لگا۔ اگلے کئی لمحے کیس سر کو ہاتھوں میں دیے بیٹھا رہا۔ کیوں؟ آخر کیوں اس کا ماضی ایسا تھا؟ کیوں اس نے حال اور ماضی کے گرداب میں پھنس کر ایک حسین یاد گنوا دی؟ عقل ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہوتی۔ ہسپتال کی ٹھنڈی راہداریوں میں سکوت تھا، موت سے پہلے والا سکوت، موت کے منہ سے بچ کر آنے جیسا سکوت، یا پھر قبر کی پہلی رات جیسا سکوت۔ مہدی کی سرجری کو کئی گھنٹے بیت چکے تھے، شام سے صبح ہونے کو آئی تھی، اسے آئی سی یو سے کمرے میں منتقل کیا جا چکا تھا۔ ہسپتال والے لباس میں اس کا چہرہ زرد لگ رہا تھا۔
خون کافی مقدار میں بہہ چکا تھا۔ اس کے خاندان والے اس کے لیے پریشان تھے۔ انیسہ اس کے پیروں کے قریب بیڈ پر بیٹھی تھی، روئی روئی سی آنکھوں میں اپنے کزن کے لیے فکر تھی۔ اس محل میں وہی تو ایک تھا جو اس لڑکی کو انسان بھی سمجھتا تھا۔ ہاں، ان کے کچھ اختلافات تھے، لیکن پھر بھی وہ اسے بہترین انداز میں سمجھتا تھا۔ اسی پل دروازہ کھلا اور کیس کمبیر اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ کچھ دیر قبل کی زرد رنگت اب بدل چکی تھی، تھکن کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آنکھیں ایک بار پھر کسی تاثر سے خالی ہو گئی تھی، گردن اٹھی ہوئی، ٹال میں تمکنت۔ مہدی آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ کیس کے آتے ہی انیسہ اٹھ کھڑی ہوئی، مہدی کو نرم نظروں سے دیکھا اور پھر باہر چلی گئی۔ وہ چند پل اپنی جگہ کھڑا رہا اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مہدی کے بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر آن بیٹھا۔ بھاری سانسیں لیتا مہدی سو رہا تھا۔ کیس گردن ڈھلکائے اسے کسی سائیکوپیتھ کی مانند دیکھے گیا۔ اسی لمحے اس نے ہاتھ بڑھا کر زخمی بازو کو بری طرح دبایا۔ آنکھیں صفاق سرد تھیں۔ پلستر کے باعث اثر نہ ہوا، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ زخمی بازو کو اوپر اٹھا کر ہوا میں بلند کر کے نیچے چھوڑ دیا۔ بازو پلنگ سے ٹکرایا۔ یکدم بازو میں اتنا شدید درد اٹھا کہ مہدی بلبلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح کراہ رہا تھا، بلند آواز میں چیخ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جسے سارے ٹانکے ادھڑ گئے ہوں۔ درد کی شدت سے وہ گہرے لمبے سانس لینے لگا تھا۔ کیس اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ایک بار پھر اس کا بازو بلند کیا۔ مہدی اسے ہٹانا چاہتا تھا، لیکن اس کے جسم میں ذرہ برابر توانائی نہیں بچی تھی۔ ہوا میں بلند بازو کو ایک بار پھر یوں ہی نیچے چھوڑا گیا تھا۔ تکلیف حد سے سوا ہوئی۔ 3 گولیوں سے داغا گیا بازو درد سے سن ہو گیا۔ وہ کون تھا مہدی؟ تمہارا باپ تھا وہ خبیث انسان، مہدی گھرایا۔ پھر لبوں کو سختی سے جما کر درد کم کرنے کی کوشش کی۔ چند موٹے موٹے پانی کے قطرے بلا اجازت چہرے پر پھسل گئے۔ درد پر کسی کا اختیار تھوڑی ہوتا ہے۔ میرا باپ ہوتا تو اس وقت تم قبر کا حساب دے رہے ہوتے، یوں میرے سامنے سانس نہ لے رہے ہوتے۔ سبز آنکھوں میں مارے تکلیف کی بے بسی ابھرنے لگی تھی۔ لوہے کے ذرے اس کے بازو کو چیر گئے تھے۔ درد تو ہونا تھا۔ وہ کون تھا مہدی؟ اس نے تمہاری جان کیوں لینی چاہیے، اور اگر لینی چاہی تو لی کیوں نہیں؟ وہ اب تک اپنی بات پر اٹکا تھا۔ مہدی نے ضبط سے اسے دیکھا۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ میں مرنا نہیں چاہتا کیس۔ وہ کیس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کچھ جتا رہا تھا۔ کیس نے پہلو بدلا۔ کیا کوئی دشمنی، بغض، اناد؟ ایک اور سوال، تمہارے علاوہ یہ تعلق کسی سے بنا ہی نہیں؟ اس نے اپنا ہی مذاق اڑایا۔ کیس اپنی جگہ سے اٹھا، قریب آ کر اس کے تکیے برابر کیے۔ شاید تم نے اس آدمی کے کسی بے حد عزیز شخص کو اس سے دور کیا ہو۔ مہدی کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے لٹا دیا۔ شاید تم نے اسے اس لوہے کے ذرے سے زیادہ تکلیف دی ہو۔ کیا پتا وہ کسی برسوں پرانے بغض کے چلتے تمہارے قریب آیا ہو۔ سرگوشی میں سرکلمی کی بو آتی تھی۔ مہدی نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ولن لگتا ہوں، لیکن میں وکٹم ہوں۔ میں پرابلم لگتا ہوں، لیکن میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ وہ ایک پل کو رکا۔ میں غیر لگتا ہوں، لیکن میں تمہارا سب سے قریبی ہوں۔ دوائیوں کا اثر، لوہے سے داغے جسم کا درد، اپنوں کی بے تنہائی، یہ تھے وہ تمام جذبے جو ایک 26 سالہ مرد کو کمزور کر رہے تھے۔ میں مہدی سرور کمبیر اپنے اللہ کو حاضر جان کر قسم کھاتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کو جان کر تکلیف نہیں دی، اور اگر دی ہے تو میرا معاملہ اللہ کے حوالے۔ کیس کہا مار کر ہنسا تھا۔ کیوں؟ اللہ کے حوالے کیوں؟ وہ تو رحیم ہے، فوراً معاف کر دے گا۔ تمہارا معاملہ اس کے حوالے جسے تم نے تکلیف دی۔ تمہارا معاملہ انسان کے حوالے، اور یاد رکھنا انسان معاف نہیں کرتے۔ مہدی غنودگی میں جاتے ہوئے بھاری ہوتی پلکوں کو بمشکل کھولے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلکوں پر نمی ٹھہری تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی عورت کی سبز آنکھیں ابھر رہی تھی۔ اس کی ماں، اس کی خوبصورت ماں۔ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے مارنا۔ کسی اور کو بھیجا تو میں جینے کی خواہش کروں گا، اور جب میں جینے کی خواہش کروں گا تو کوئی مجھے نہیں مار سکتا۔ اس نے ذہن پر چھائی تصویر جھٹکی۔ کیس کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر دی۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے موت دوں گا، لیکن اگر کوئی اور تمہارے قریب بھی آیا تو اس کی موت بھی میرے ہاتھوں ہوگی۔ وہ تیز تیز قدم لیتے باہر نکل گیا۔ سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی تھی۔ اندر نیم غنودہ مہدی کمبیر کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ اگر آج اس کی ماں ہوتی تو اپنے بیٹے سے دگنا ہوتی۔ باپ ہوتا تو محبت بھری جھاڑ پلا رہا ہوتا۔ لوہے سے داغا گیا جسم تکلیف نہیں تھا، اس پر مرہم رکھنے کے لیے کسی اپنے کا نہ ہونا تکلیف تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی پلکیں بھاری ہوتی گئیں۔ آوازوں کا راستہ رک گیا، پھر اندھیرا چھا گیا۔
آوازیں بند، چہرے غائب اور دماغ تاریکی میں ڈوب گیا۔ یہاں سکون تھا، گہرا سکون، لیکن ہسپتال کے اس نجی کمرے کے باہر انتشار تھا۔ موبائل کان سے لگائے راہداریوں میں چلتے کیس کے چہرے پر برہمی تھی۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی اسے نقصان پہنچانے کی؟ میں نے کہا تھا نا اسے میں ہی ماروں گا۔ دوسری جانب کوئی صفائی دی جانے لگی تھی جسے وہ رد کر رہا تھا۔ راہداریوں میں چلتا یہ شخص دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری نرم پکار مجھے روک لے گی تو تم غلط ہو۔ میں اس عورت کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ یہ انیسہ سے ہونے والی جھڑپ کے کچھ دیر بعد کا منظر ہے۔ نیلی روشنی والے کمرے میں مہدی اپنے پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، چہرے پر مضطرب سا تاثر تھا۔ انیسہ کو ہرٹ کر کے وہ خوش نہیں تھا، اسے محبت تھی اس لڑکی سے، لیکن جو وہ چاہتی تھی کم از کم اس زندگی میں ناممکن تھا۔ وہ اسے چھوڑ سکتا تھا، کسی اور کے ساتھ بھی دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کسی کو اس کی زندگی میں لانے کے لیے اپنی قربانی؟ معذرت، مگر انسان اتنے عظیم نہیں ہوتے، نہ ان کو ہونا چاہیے۔ دفتن اس کا موبائل زور زور سے بجنے لگا۔ مہدی نے ایک باری بیزار سی نگاہ اپنے موبائل پر ڈالی اور پھر اگلے کئی لمحوں کے لیے دنیا کی ساری گردش رک گئی۔ مہدی کمبیر جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ کالر آئی ڈی پر آپا لکھا تھا، ساتھ ایک لڑکی کی تصویر بھی نظر آتی تھی۔ اس کے چہرے کا کلوز اپ تھا، سانولی رنگت، ہو بہو مہدی جیسی، گردن کو چھوتے اسٹائلش بال، ناک میں سونے کی بالی اور خوبصورت پرکشش نقوش۔ اس کی سنہری آنکھیں چمکتی تھیں تو گویا زندگی کا گمان ہوتا تھا۔ مہدی دم سادے اسکرین پر اس کی چلتی تصویر دیکھتا رہا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا سکے، وہ اپنی جگہ جامد ہو گیا تھا۔ مہدی کمبیر کی بہن میرا سرور کمبیر کئی سالوں کے بعد اسے کال کر رہی تھی۔ کال بج بج کر ختم ہو گئی تو دوبارہ سے ملائی گئی۔ اب کی بار مہدی نے مرے مرے ہاتھوں سے فون اٹھا لیا۔ چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھیں نیم مردہ۔ انس، باریک نسوانی آواز نے اس کی موجودگی چاہی۔ مہدی کے حلق سے الفاظ برآمد ہی نہ ہو سکے۔ انس، تم مجھے سن رہے ہو؟ ایک بار پھر پکارا گیا، ماؤں کی ممتا جیسی پکار تھی یہ۔ ماضی کے چکر، حال کے غم، سب کچھ مہدی کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ انس، میں پاکستان آ رہی ہوں، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ وہ آس لیے پوچھ رہی تھی۔ مہدی نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا، اب کے حیرت اور شوق کے بدلے تاثرات سپاٹ تھے۔ تم پاکستان کیوں آ رہی ہو؟ جذبات سے آری لہجے میں پوچھا گیا۔ دوسری طرف اس لڑکی نے گہری سانس لی۔ محب کو ایک سرکاری میٹنگ کے لیے گوادر آنا ہے، میں بھی اس کے ساتھ آ رہی ہوں اور ریزل بھی۔ گوادر آ جاؤ انس، آئی مسڈ یو اے لاٹ۔ مہدی نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ یعنی تم اپنے شوہر کے ساتھ ایک میٹنگ کے لیے آ رہی ہو اور مجھے یہاں بھی استعمال کیا جا رہا ہے؟ یعنی اب بھی تم صرف میرے لیے نہیں آ رہی؟ مارے کرب کے اس کا لہجہ زخمی ہوا۔ ایسا نہیں ہے، میرا نے اپنی صفائی پیش کی۔ میں کافی عرصے سے تم سے ملنا چاہ رہی ہوں، میں صرف تمہارے لیے آ رہی ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان فاصلے ہیں، انہیں کم کرنے کے لیے آ جاؤ پلیز۔ میری طرف سے جہنم میں جاؤ تم، تمہارا خاندان اور تمہاری پکار۔ میں تمہارے لیے نہیں آؤں گا۔ تم مجھے ڈسون کر رہے ہو، میں تمہاری بہن ہوں۔ فون کے اس پار سسکیاں گونجی۔ مجھ سے کچھ فیصلے ہوئے، درست غلط میں نہیں جانتی، لیکن میں تمہاری بہن ہوں انس، تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگلی بار مجھے فون کرنے کی جرت بھی مت کرنا۔ اس نے درشتی سے کال کاٹ دی۔ اگلے کئی لمحے وہ اپنے تیز ہوتے تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، کبھی بے چینی ہو رہی تھی، کبھی سوچتا فون اٹھایا ہی کیوں، کبھی دل چاہتا چند اور باتیں سنا دوں۔ اسے لمحے دروازے کی طرف اس کی نظر اٹھی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہاتھ میں کافی کے 2 مگ پکڑے کیس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آگے بڑھایا۔ مہدی کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا دھیما لہجہ تنبیہ کرتا ہوا تھا۔ آئندہ اس سے اس ٹون میں بات نہ کرنا، میں جانتا ہوں اس سے کس طرح بات کرنی ہے، ہمارے معاملات میں نہ آؤ۔ اور وہ میری بہن ہے، تم کیوں بیچ میں آ رہی ہو؟ کیس نے سیاہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ وہ کیس کی واحد دوست ہے۔ دوبارہ کال آئے تو بیہیو، اوکے؟ منظر تحلیل ہوا۔ اب کے کمبیر محل کے ڈائننگ کا منظر تھا۔ تم انتقام لینے جا رہے ہو، میں جانتا ہوں۔ پچھلی رات میرا کی کال آنا، مہدی کا اسے جھڑکنا اور اگلے دن گوادر جانے کی تیاری کرنا، کیس اتنا پاگل نہیں تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہ پاتا۔ وہ جانتا تھا مہدی وہاں جائے گا، اس کی بہن اسے بلائے گی تو وہ ضرور جائے گا۔ وہ جب جب بلاتی تھی مہدی جاتا تھا، لیکن وہاں جا کر وہ اس کا دل دکھائے گا یہ بھی طے تھا۔ مہدی کمبیر انتقام نہیں بھولتا اور کیس کو انتقام کے طریقے نہیں بھولتے۔ رات کی تاریکی میں حاکم نواب کے گھر کی چھت سے دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ 2 بہنیں آپس میں راز و نیاز کر رہی تھیں۔
بہنیں عجیب ہوتی ہیں نا، آپ کی جگہ برتن دھونے پر سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہیں، لیکن کہیں آپ کی جگہ لڑنے کی باری آئے تو ساری دنیا سر پر اٹھا لیتی ہیں۔ چارپائی پر چتلیٹی چھت کو تکتی دونوں بہنوں نے یکدم خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کافی دیر بعد چھوٹی بہن کے بولنے کی آواز آئی، تم کتنی خوش قسمت ہونا زینی۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ غیر معمولی ذہانت، خوبصورت، خوش بختی۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے زینی، میرے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس ابا ہیں کونج۔ وہ بولی نہیں، بس سوچ سکی تھی، بولنے کے لیے اس کے پاس مختلف الفاظ تھے۔ تمہارے پاس بھی بہت کچھ ہے، تم بے حد خوبصورت ہو، تمہارا اکیڈمک ریکارڈ اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات تمہارا اخلاق اچھا ہے۔ میں 10,000 بار پیدا ہو کر بھی آ جاؤں تو تمہارے جیسا اچھا اخلاق نہیں لا سکتی۔ کوئی تمہیں گالی دے دے، تم اسے سمجھانے بیٹھ جاؤ گی اور میں اسے چیر پھاڑ ڈالوں گی۔ وہ کوہنی کے بل دراز کونج کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مڑی ہوئی پلکوں والی لڑکی نے یاسیت سے اسے دیکھا، اسے یوں زرد جوڑے میں دیکھ کر دل بھر آیا تھا۔ اسلام آباد مت جاؤ نا زینی، میں بہت اکیلی ہو جاؤں گی۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر پھسل گئے۔ میں تمہیں نہیں جانے دینا چاہتی، پلیز رک جاؤ۔ اس نے منت کی۔ زینیا کے دل کو دھکا سا لگا۔ یہ بہن نہیں تھی، اس کے لیے اولاد جیسی تھی۔ یہاں میرے لیے کچھ نہیں ہے کونج، میں یہاں رہ کر بس ابا کے جوتے صاف اور بشر کے کپڑے استری نہیں کر سکتی، اور اب تو اضافہ ہونے لگے، بالاج کے لیے کھانا تیار کرو۔ لیکن اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ کونج روتے ہوئے بولی۔ ابا کے کپڑے استری کرنا، بشر کے جوتے صاف کرنا اور بالاج کا کھانا تیار کرنا، کیا یہ ایک عورت کا کام نہیں ہے؟ اس کا لہجہ ترش تھا۔ زینیا سیدھی ہو بیٹھی، شہد رنگ بال چاند کی روشنی پڑنے پر مزید خوبصورت لگ رہے تھے۔ بے داغ اجلا چہرہ کسی اپسرا کی مانند لگتا تھا۔ قسمت واقعی کچھ لوگوں پر حد سے زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ مجھے ابا کے کپڑے استری کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد مجھے اپنی جاب پر جانے کے لیے چادر بھی تیار کرنی چاہیے۔ مجھے بشر کے جوتے صاف کرنے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے کام پر بھیج کر مجھے اپنی جاب پر جانے کے لیے ہیل چمکانی ہے۔ وہ ایک پل کو رکی۔ بالاج کے لیے کھانا بنانے سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کھانے کے بعد صبح کی پریزنٹیشن تیار کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ کیا یہ زیادہ ہے کونج؟ کیا میں زندگی سے کچھ زیادہ مانگ رہی ہوں؟ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ گھر والوں سے لڑ لڑ کر وہ تھک رہی تھی، اب اسے سپورٹ چاہیے تھی۔ ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے۔ کونج نے بیزاری سے کروٹ بدلی۔ مجھے نہیں پتا زینی کیا صحیح ہے کیا غلط، لیکن ابا تمہارے فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ تمہارے فیصلے کبھی ان کے فیورٹ نہیں رہے۔ ابا تمہیں پسند نہیں کرتے، لیکن تمہارے اس فیصلے کے بعد تو بالکل نہیں۔ انہیں اب تم سے ذرا بھی محبت نہیں ہوگی۔ اس نیم شاعرہ کو نہیں معلوم تھا وہ الفاظ کے معاملے میں کتنی شفاف تھی۔ اگلے کئی لمحے زینیا خلا میں گھورتی رہی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کونج، بہت محبت کرتے ہیں۔ کون سا باپ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ کونج نے دھیرے سے کروٹ بدل لی۔ زینیا کا چہرہ رنجیدہ ہو گیا تھا۔ ابا اور میرے درمیان بہت سارے فاصلے ہیں جنہیں ہم نے کبھی پور ہی نہیں کیا۔ انہوں نے ضروری نہیں سمجھا اور میں نے ضرورت سے زیادہ سمجھ لیا۔ کئی لمحے وہ ایک بار پھر خاموش رہی، چہرہ گھٹنوں سے لگائے، بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو چاہے اچھے گریڈز لائیں، اخلاق کا مظاہرہ کریں، ماں باپ کا نام روشن کریں یا پھر چاند سے تارے توڑ کر لے آئیں، وہ کبھی بھی اپنے والدین کے فیورٹ نہیں بنتے۔ زینیا حاکم انہی بچوں میں سے ہے۔ ابا کو مجھ سے نفرت نہیں ہے، ابا کے لیے میں بس ان کی فیورٹ نہیں ہوں۔ یاسیت، اداسی، کرب، یکدم ان تینوں نے زینیا کے لہجے میں گھر کیا۔ کونج چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اسے ایک اور خیال آیا۔ ہمت مجتمع کرتے، خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے بالآخر اس نے پوچھ لیا، میں نے اس رات تمہیں عبداللہ سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، اس نے کیا کہا زینی؟ جھجک کر پوچھا گیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ ترنت بولی، وہ مجھ سے انتقام لے رہے، میرے ابا کا انتقام، میرے خاندان کے باقی مردوں کا انتقام، دھیمے لہجے میں بتایا گیا۔ کوئی اداسی، کوئی رنج، کچھ نہیں۔ اسے شرم آنی چاہیے، وہ کتنا برا ہے۔ وہ برا نہ بنتا اگر یہ دنیا اس کے ساتھ اچھی رہتی۔ عبداللہ کا دفاع کیا گیا۔ تم تو آج بھی اس کے لیے کچھ برا نہیں سن سکتی، تم آگے کیا کرو گی زینی؟ وہ اگر برا ہے تو میرے لیے، اچھا ہے تو میرے لیے۔ دنیا کو کیا حق ہے کہ وہ عبداللہ کے لیے اپنی رائے دیتی رہیں؟ کونج نے تعصب سے سر ہلایا۔ عبداللہ نے تمہیں کھو کر دنیا کھو دی۔ زینیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئی اگری، وہ دھیرے سے بولی، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیں۔ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، لیکن وہ بس پاگلوں کی طرح ہنستے رہیں۔ پیٹ پکڑے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کافی دیر تک وہ بس ہنستے ہی رہیں۔ کافی دیر بعد جب ان کی ہنسی تھمی تو زینیا ایک بار پھر لیٹ گئی۔ اب کے بالوں کو چارپائی سے نیچے کھلا چھوڑ دیا۔ لیٹے لیٹے اس کے شہد رنگ بال زمین کی سطح کو چھو رہے تھے۔ کونج اٹھ کر بیٹھ گئی، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس رات زیگا مجھے کہہ رہا تھا دیگچی سے مت کھاؤ ورنہ شادی پر بارش ہوگی۔ میں نے اسے کہا کہ شادی میری ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پھر پتہ نہیں کیوں عجیب طریقے سے مسکرا رہا تھا، حالانکہ اسے تمہاری تصحیح کرتے ہوئے کہنا چاہیے تھا شادی ہماری ہے کونج حاکم۔ زینیا نے لقمہ دیا۔
کونج پر مانو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ حد نہیں۔ ابا نے تمہارا اور زیغم کا رشتہ طے کر دیا، تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی واقعی رشتہ ہی طے کر دیا؟ وہ سخت حیران تھی، یا شاید نہیں تھی۔ اگر تھی تو یہ دل کو پریشان کرنے والی حیرانی نہیں تھی، آج پہلی بار یہ خوشی والی بے یقینی تھی۔ ہاں واقعی، زینیا نے تائید کی، مجھے تو یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگتا ہے۔ زیغم بہت اچھا لڑکا ہے، پڑھتا بھی اچھا ہے اور مستقبل کے بارے میں خیالات بھی اچھے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کونج کو کوفت ہوئی تھی، شاید بے چینی بھی، مجھے نہیں پتا، وہ تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ یعنی مجھے بہت دیکھتا ہے۔ کیا اس کی نظر بری ہے؟ بڑی بہن کا الارم فوراً بجا تھا۔ استغفر اللہ زینی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بائی دا وے وہ ہینڈسم ہے۔ زینیا مسکرائی تھی۔ آئی اگری۔ کونج کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔ چند لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، پھر اسی لمحے دونوں بہنیں ایک بار پھر کہکہا مار کر ہنسی تھیں۔ ہم دونوں ایک ہی گھر میں جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا زینی۔ ہم پھپھو کو دن میں تارے دکھا دیں گے۔ اللہ اللہ، ہمارے شوہر روتے رہیں گے اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں گے۔ مستقبل کے خواب، ہنسی، کہکہے اور معصومیت سے بھرے انداز، اسی طرح سے سیاہ رات اپنے اختتام کو پہنچنے لگی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔